بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پارکر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ختم نبوت مسلمانوں کا وہ عقیدہ ہے جس کے تحفظ کے لیے ہر دور میں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے۔ جب کبھی بھی ایسا فتنہ اٹھا تو مسلمانوں نے اپنا ایمانی فریضہ نبھا کر ناموس ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ 30 کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، مگر یہ بھی آپ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ دوستو، فیصل آباد سے ایک ایسی ہی بری خبر آئی ہے۔ تفصیلی ویڈیو ملاحظہ کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ تو دوستو، مسلمہ بن کذاب سے لے کر ملعون قادیانی تک جس نے بھی ایسی دعویٰ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت اور رسوائی دی۔ فیصل آباد سے یہ بری خبر ہے کہ سٹی ہاؤسنگ سرگودا روڈ بائی پاس پر ایک ملعونہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ نہ صرف خود کی نبیہ ہونے کی دعویٰ بلکہ اپنے بیٹے کے لیے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ یہ ملعونہ کیا کہتی ہے، پہلے اس کی ویڈیو کو دیکھیں۔ تمام کو میرا سلام۔ بی بی حوا سے لے کر امہات المومنین تک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندیدہ ماؤں کو سلام۔ سب سے بڑھ کے میرے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام۔ میرے بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلام۔ میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام۔ حضرت خضر خیات کمال بندہ، فخر انسان، شیروں کا شیر، پہلا روح الانسان، پہلا حقوق اللہ کا حقدار، سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خضر خیات کو۔ آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں پہ واضح فرما دوں۔ میں رسول ہوں۔ میرا ٹائٹل قرآن پاک میں جو محفوظ ہے، قیامت، میں قیامت ہوں، جس کے لیے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پوری ہو گئی، وہ قیامت میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ۔ میرا محرم اللہ رب العالمین۔ میرا نام ہے ثنا اللہ۔ الحمدللہ۔ ثنا اللہ جو یہ نام ہے، یہ اس کائنات کی سب سے بڑی جیت ہے۔ میں حقوق اللہ سے نوازی گئی، حج الاکبر ادا۔ تو ناظرین، آپ نے ویڈیو سنی۔ تازہ خبر کے مطابق لوگوں کے بھرپور احتجاج پر وہ ملعونہ گرفتار ہو گئی ہے، اب حکومتی تحویل میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 295 کی مرتکب اس ملعونہ کو حکومت سزا دیتی ہی ہے یا پناہ؟ اگر آسیہ ملعونہ کی طرح حکومت نے پناہ دینے کی کوشش کی تو مسلمانوں کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ اسلام کے نام پر بنے اس ملک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اس طرح حملے ہوں۔ اب حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ ملک کی حالات کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے۔